حضرات کے سامنے قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، بہت ہی خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات اس بیان کو آخر تک سننا۔ لیجیے پیش خدمت ہے قاری حنیف صاحب رحمۃ اس اللہ ماہ علیہ کا مبارک بیان۔ میں نماز کا ثواب 27 گنا 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل کا درجہ فرض کے برابر اور فرض 700 فرض کے برابر۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کو 700 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب۔ اس لیے مجھے شکوہ ہے مردوں سے عورتوں سے کہ رمضان کے کئی روزے چلے گئے، کام بھی کرو، کپڑے کی سلائی بھی کرتی رہو، برتن بھی دھوتی رہو، روٹی پکاتی رہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفار، درود شریف، زبان کچھ نہ کچھ کرتی رہے۔ اللہ مگر یہ میں نے بیان کر دیا اور آپ لوگوں نے سن لیا، ہے بڑا مشکل۔ ہاں، چھوکری کام کرتی ہوئی یا لڑکے کام کرتے ہوئے کیا نہیں کریں گے، جب 80 سال کا بڈھا بھی بیٹھا ہوا لے بڑے میاں قبر کی تیاری کر رہے ہیں، قبر میں لتیں لٹک رہی ہیں اور کنجری اندر گھسی ہوئی ہے۔ بعض مرتبہ تو منہ سے ڈھولک بھی بڑے میاں بجاتے ہیں، نہیں انگلی پیر کچھ نہ کچھ مارتے رہتے ہیں۔ ہائے ہائے، کون سا وقت آئے گا تیرا تیاری کرنے کا؟ اس لیے مجذوب کہتا کہ حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا۔ یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، ورنہ پھر یاد رکھ، ورنہ پھر پچھتائے گا۔ یہ جتنے بھی عورتوں کے شیدائی ہیں، آنکھوں کے شیدائی، چہرے کی شیدائی، ہونٹوں کی سرخی کے پہ مرنے والے، آنکھوں کی سیاہی پہ مرنے والے، چال پہ، ٹور پہ، سڈول پہ، جتنے بھی یہ مرنے والے لوگ ہیں، ان سب کو پتا ہے کہ دنیا کہاں تک ہے اور کس حال تک ہے۔ وہ پروردگار جس نے تجھے پیدا کیا، پچھلے سال رمضان کے مہینے میں آج کے دن میں کروڑوں آدمی زندہ تھا، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، بدماشی کر رہے تھے، چوری کر رہے تھے، لوفری کر رہے تھے، رشوت بٹور رہے تھے، سال بھر میں مختلف بہانوں سے عراق کے جنگ میں، ایکسیڈنٹوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں، اسپتالوں میں نہ جانے کتنے مر گئے، اگلے سال تم مر جاؤ گے۔ توبہ نہیں کرتے؟ کون سا وقت آئے گا جب تم توبہ کرو گے؟ روٹھے رب کو منا، قرآن کی تلاوت کر۔ اللہ فرماتے ہیں رمضان قرآن یشفان الی یوم المیزان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں سفارشی ہیں، پکے دوست بنا لو، پکے دوست بنا لو، وفادار دوست۔ اتنے وفادار، یوں آتا ہے کتابوں میں، گھر والے، خاندان، قبیلہ، برادری، اولاد، وہ بچے جن پہ مرا کرتا تھا، وہ بچے جن پہ رات دن مرتا تھا، وہ بھی قبر میں ڈال کے چلے گئے، سب رخصت ہو گئے۔ نکیرین قبر میں آنے والے فرشتے زمین پھاڑتے ہوئے آ گئے اور انہوں نے سوالات کی بوچھاڑ کی، تو وہیں ایک نوجوان بیٹھا ہوتا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے گھبرانا، جواب میں دوں گا، تو گھبرائیو نا، میں جواب دوں گا تیری طرف سے۔ انہوں نے کہا بھئی خاندان، بیوی، بچے، بھائی، داماد، بھانجے، بھتیجے سارے تو پھینک کے چلے گئے، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا یاد کر، میں وہ ہوں جس کو پڑھتا ہوا صبح کو اٹھا کرتا تھا اور جس کو پڑھتا ہوا سویا کرتا تھا، میں اللہ کا قرآن ہوں، جس سے تو نے یاری لگائی تھی، جس سے تو نے دوستی لگائی تھی، بے وفا نہیں ہوں، سب چلے گئے، میں نہیں جاؤں گا، جب تک تجھے جنت میں نہ پہنچا دوں تیری ساتھ رہوں گا۔ سورہ تبارک الذی ہوں، جس کو پڑھے بغیر تجھے نیند نہیں آتی تھی،
آج قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا مزاج نہیں ہے، اللہ اللہ کرنے کا مزاج نہیں ہے۔ جنہوں نے اللہ اللہ کی وہ ایسے لوگ تھے، اللہ اکبر، امام زین العابدین رحمہ اللہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، سردی کا موسم ہے، یخ موسم ہے، انگیٹھی میں کولے سلگا کر اندر رکھ لیے، دروازہ بند کر دیا، نفلوں کی نیت باندھ کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ کولوں میں آگ لگی، آگ کولا چٹخا، سامان میں آگ لگی، چھت جل گئی، مکان جل گیا، گھر جل گیا، لوگوں نے شور مچایا، حضرت دروازہ کھولو، حضرت دروازہ کھولو۔ یقین ہو گیا حضرت شہید ہو گئے، حضرت جل گئے۔ دروازہ توڑ کر لوگوں نے جا کے دیکھا، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پوتا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا، حضرت حسین کا بیٹا رضی اللہ تعالی عنہ، امام زین العابدین مصلی پہ کھڑا ہوا، اطمینان سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت جی سامان جل گیا، چھت جل گئی، آپ نے نماز ختم نہ کی؟ فرمایا رے بولو، جو آگ بندے بجھا دیں، جس آگ کو مٹی بجھا دے، جس آگ کو پانی بجھا دے، میں اس کے فکر میں تھوڑا ہی تھا، میں تو اس فکر میں تھا، اس آگ کی فکر میں کھڑا تھا جسے عمل کے سوا کوئی شے نہیں بجھا سکتی۔ میں جہنم کے دردناک عذاب کی وجہ سے پریشان تھا، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں، سامان جل گیا، چھت جل گئی، مکان جل گیا، میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میں نماز میں تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ کبھی لوگ ایسی نماز پڑھتے تھے انہیں کوئی پتہ نہیں چلتا تھا۔ اب تو مجھے کہ دوست ایک دن بتا رہا تھا کہ اگر ادھار لکھنے بھول جاؤں نا تو آ کے نیت باندھ لیتا ہوں، سب یاد آ جاتے ہیں۔ دکان کے ادھار اگر یاد نہ رہے لکھنے، جو کہ مسجد میں جا کر نیت باندھ لیتا ہوں، فوراً یاد آ جاتا ہے کہ فلاں کی طرف اتنے پیسے ہیں، فلاں کی طرف اتنے پیسے ہیں۔ یہ اچھا طریقہ یاد آ گیا، نماز کی نیت باندھ دی تو ادھاری یاد آ گئی۔ ہم لوگوں کا یہی اثر ہوگا اور کیا ہوگا؟ وہ تو اور لوگ تھے جنہوں نے رمضان کے روزے 3 دن فاقے پہ فاقہ، فاقے پہ فاقہ، اور پھر روزہ نہیں چھوڑا۔ صحابہ کرام کے ایسے گھر ہیں پتے چبانے کے لیے نہیں ہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، پھر بھی روزہ نہ چھوڑا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتیں عطا کی ہیں، ہزاروں کھانے، ہزاروں پینے کے لیے، پھر بھی اگر روزہ نہ رکھے تو اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور علل اعلان کھانے پینے والے کے بارے میں تو فقہا نے بڑی تاکید لکھی ہے۔ جو سگریٹ پیتا پھرے، بیمار ہے، شرعی عذر بھی ہے، روزہ نہیں، بلکہ عورت مینٹلی کورس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی، جائز نہیں ہے روزہ رکھے، لیکن پھر بھی حکم ہے، ٹھیک ہے میرے حکم سے تجھے یہ عذر پیش آیا، لیکن احترام رمضان تجھے بھی رکھنا پڑے گا، رمضان کا اکرام تجھے بھی کرنا پڑے گا، خبردار لوگوں کے سامنے کھاتی پیتی پھری تو۔ جو خدا زچہ کو، مینٹلی کورس والی عورت کو علل اعلان نہیں کھانے دیتا اور منع کرتا ہے کہ تو بھی احترام کر۔ یہ 2 من کی لاش، یہ بڑے بڑے نوجوان، یہ بڑے بڑے آفیسر، یہ بڑے بڑے دولت مند جو علل اعلان کھاتے پھرتے ہیں، خدا کی قسم اگر اسلام کی حکومت ہو ان کے سر قلم کر دیے جائیں۔ رمضان کا احترام شاعر اللہ کی وجہ سے فرض ہے احترام کرنا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آج کا مسلمان نہ رمضان جانے نہ غیر رمضان جانے، انہوں نے ایک ہی کر دیے۔ اس مہینے میں رمضان کے روزے کا ثواب تو ہے ہی، نفل کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، خیرات کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، زکوٰۃ کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ دلی میں ایک آدمی تھا، اس کا باپ مالدار آدمی تھا لیکن بڑا بخیل تھا، اولاد کو خرچنے کے لیے پیسے نہیں دیتا تھا، مر گیا، موت آ گئی۔ بیٹا بڑا کھند کی تھا، ترش روح طبیعت کا، تلخ طبیعت کا تھا، اشرفیوں کا تھیلا بھرا اور قبر میں رکھ دیا، تو نے زندگی میں ہمیں کھانے کو نہیں دیا، لے اپنے ساتھ ہی لے جا۔
اپنے ساتھ ہی لے جا، قبر میں رکھ آیا۔ بعد میں پریشانی ہوئی، یار میں نے کوئی عقل مندی کی، باپ کیا ان کو گن رہا کوئی، یا باپ کوئی خرید و فروخت کر رہا ہے؟ غلطی کری، زندگی میں تو اس نے نہ دیے، مرنے کے بعد تو وہاں رکھا ہے، پاگل ہے۔ اب تو کام آ جاتے، اب تو بچوں کے کام آنے تھے نا، خود ہی فیصلہ کر لیا، چلو اب کون سا اس نے خرچ کر لیے ہیں، قبر کھود کے نکال لاتے ہیں۔ رات کو گیا، کسی لے گیا، قبر کھودنے کا انتظام لے گیا اور روشنی کا بھی انتظام کر کے لے گیا۔ وہاں جا کے جب قبر کھودی، لحد کھول لی، تو اس نے تو تھیلا بھر کے رکھا تھا نا اشرفیوں کا، اب کہتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک 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 کر کے اشرفی، جس طرح عورتیں ستارے لٹاتی ہیں دوپٹوں پہ، سارے جسم پہ یوں لگی ہوئی، سارے جسم پہ یوں لگی ہوئی ہیں۔ تو ماتھے پہ جو لگی تھی اس کو اتارنے کے لیے یہ 2 انگلی میں نے لگائی، کہتا او ہو اتنی آگ لگی، سب کچھ چھوڑ وہیں، اور قبر کو بند کر، اور پھر دہی میں رکھتا تھا، منہ میں رکھتا تھا، دواؤں میں رکھتا تھا، چین نہ آیا۔ آخر کار شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا اور جا کے کہنے لگا، حضرت پتہ نہیں میری انگلیوں میں کوئی چیز نکلتی ہے، ملا پھوڑا پھنسی، یہ کیا ہے، چین نہیں آتی، آگ لگی ہوئی ہے رات دن۔ اللہ والے نے کچھ پڑھا اور دم کر کے پوچھا اب بھی ہے؟ انہوں نے کہا اسی طرح ہے۔ پھر شاہ صاحب نے کچھ پڑھا اور دم فرمایا اب بھی ہے؟ کہنے لگا اب بھی ویسے ہی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ دم کیا، پوچھا اب بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی فرق نہیں پڑا۔ فرمایا جھوٹ بولتے ہو، یہ ملا نہیں، پھوڑا نہیں، پھنسی نہیں، یہ اور کوئی تکلیف نہیں، جہنم کی آگ ہو سکتی ہے، جہنم کی آگ ہو سکتی ہے بس، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو کم نہ کرے۔ پھر بتا دیا، جی شرماتا نہیں بتاتا ہوں، باپ کی قبر میں گیا تھا، اس طرح کر کے پیسے رکھے تھے، باپ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، میں نے اتارنے کی کوشش کی۔ فرمایا اب تو ایک ہی دوا ہے، جا وضو کر، 2 رکعت نفل پڑھ، اور بعد میں اللہ کی قدرت کو یاد کر کر کے آنسو بہا، آنکھوں سے نکلا ہوا پانی ان انگلیوں کو مل لے، تب خیر آوے گی۔ نہ اس کی دوا ہے، نہ دریا میں، نہ سمندر میں، نہ خشکی میں، نہ ڈاکٹروں پہ، نہ طبیبوں پہ، نہ حکیموں پہ، کسی پہ اس کی دوا نہیں ہے، اس کی دوا آنکھوں میں ہے، اللہ سے ڈر کر آنسو بہا اور وہ ملیاں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہے وہ آنکھ جو اللہ کے قہر سے ڈر کے روتی ہو، جہاں جہاں آنکھوں کا پانی لگ جاتا ہے جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے روزے، سب کی تلاوت، سب کی عبادت قبول فرمائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا واپس نہیں لوٹائی جاتی۔ ایک عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، ایک مظلوم، اور فرمایا ایک روزہ دار کی دعا لوٹائی نہیں جاتی، رد نہیں کی جاتی، بلکہ ہر رات منادی یہ منادی کرتا ہے، اعلان کرتا ہے گناہگاروں، سیاہکاروں، آؤ، دریائے کرم جوش میں ہے، معاف کرنے والا کریم تیار ہے۔ تیرے گناہ ریت کے ذرات سے بڑھ گئے، تیرے گناہ سمندر کے جھاگ سے بڑھ گئے، تیرے گناہ پہاڑ کے وزن سے زیادہ ہو گئے، تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہو گئے، تیرے گناہ اتنے ہوئے زمین و آسمان کا خلا پر کر دیا، تیرے دفتر گناہوں کے منتہا نظر تک نظر آتے ہیں۔ فرمایا رحمتوں والا مہینہ لے آیا ہوں، کرم والا، بخشش والا، مغفرت والا، توبہ کرنا تیرا کام ہے، دریائے کرم میں غوطہ دے کر معاف کرنا میرا کام ہے۔ کس قدر کریمی ہے، کس قدر رحیمی ہے، اللہ کو اپنے بندے سے کتنا پیار ہے، کتنا انس ہے، کتنی محبت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے
کوئی بندہ ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ، 10 مرتبہ آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، او میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے مانگنے والوں نے بڑا کچھ مانگا اور اللہ تعالیٰ کریم ہے، عطا کیا۔ ایک آدمی مدینہ منورہ سے باہر نکلا، احرام باندھا، تلبیہ پکارنے لگا لبیک لبیک لبیک، احرام باندھ کر کہنے لگا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، او میرے پروردگار میں حاضر ہوں، بے نیاز خالق و مالک میں حاضر ہوں، تیرے دربار میں آیا ہوں، معافی مانگنے آیا ہوں، گناہوں کا ڈھیر ختم کرانے آیا ہوں، گناہوں کے دفتروں کو چھپانے آیا ہوں، ستاری فرما۔ غیب سے آواز آئی لا لبیک، تیری حاضری منظور نہیں۔ لیکن نوجوان نے بھی سنی، وہ کہنے لگا بڑے میاں اس گرمی میں اگر حاضری منظور نہیں، میں نے بھی آواز سن لی، کیا کرو گے تکلیف اٹھا کر، کیا کرو گے مصیبت میں جا کر، کیا کرو گے پریشانی میں جا کر؟ جب حاضری منظور نہیں تو پھر دھکے کھانے کا فائدہ کیا؟ بڑے میاں نے رو دیا اور کہنے لگا نوجوان تو ایک دن میں یہ آواز سن کر گھبرا گیا، مجھے یہ آواز سنتے سنتے 53 سال گزر گئے۔ ہر سال آتا ہوں، آواز لگاتا ہوں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، غیب سے یہ آواز آتی ہے لا لبیک۔ 53 سال گزر گئے آواز سنتے سنتے، پر میرے پاس بھی کوئی دوسرا دروازہ نہیں، کوئی دوسری چوکھٹ نہیں، کوئی در نہیں، کوئی میرا چاہنے والا نہیں، میرا خالق کوئی نہیں، میرا مالک کوئی نہیں، میرا داتا کوئی نہیں، میرا معبود کوئی نہیں، میرا پالنہار کوئی نہیں۔ منظور ہو یا نہ ہو میرا کام ہے سر جھکانا، اس کی چوکھٹ پہ جبین نیاز جھکانا، اپنے ماتھے کو رگڑنا، میرا کام منظور کرانا نہیں، میرا کام تو بندگی کرنا ہے۔ آواز آئی آج ہم نے یکدم 54 حج قبول کر لیے۔ اتنی سی بات کہلوانا چاہتے تھے، تو کہہ دے میرا کوئی نہیں، میرا کوئی نہیں، کہاں جاؤں، کس کی منت کروں، کس کی خوشامد کروں، کس کے دروازے پہ جاؤں، کس کی چوکھٹ پہ جاؤں، کس کے گھر جاؤں، اور در کوئی نہیں، گھر کوئی نہیں، مالک کوئی نہیں، خالق کوئی نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ یہ کہتا ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں، عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ عرش کے سامنے ایک ستون ہے، وہ ہلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں تو کیوں ہلا؟ کہتا الہی معافی مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، اس کی بخشش ہوئی نہیں، میں کیسے ٹھہر جاؤں؟ روزے کی قدر و قیمت کا آپ کو پتہ ہی نہیں۔ حدیث شریف کی کتابوں میں ہے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، مردوں سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے چاند نظر آتے ہی۔ مردے عرض کرتے الہی یہ چین کیسا ملا، یہ چھٹی کیسے ملی، یہ راحت کیسے ملی، یہ سکون کیسا ملا، یہ آرام کیسا ملا، اتنی عمر گزر گئی جلتے جلتے تباہ و برباد ہوتے ہوتے، یہ آرام کیسا آیا، یہ تکلیف کیسی ختم ہوئی، یہ سانس کیسا ملا، یہ ہمیں دکھ کیسا چلا گیا، یہ سکھ کیسا مل گیا۔ جواب ملتا تمہیں پتہ نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ رمضان کی برکتیں زندوں سے گزر کر مردوں تک پہنچی، قبر والوں تک پہنچی برکات۔
جہنم کے دروازے بند کرا دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور حکم ہوتا ہے جنت کو آراستہ کرو، جنت کو مزین کرو، جنت کو سجا دو۔ اس لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت روزے رکھ رکھ کر آ رہی ہے، جنت کو تیار کر دو۔ اس لیے کہتا ہے کہ تیری کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے بے نیاز، کون سی شے ملی نہیں۔ جھولی ہی میری تنگ ہے، جھولی ہی میری تنگ ہے، پر تیرے یہاں کمی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، پر تیرے یہاں کمی نہیں۔ مجھے مانگنا نہیں آتا، مجھے دامن پھیلانا نہیں آتا، مجھے جھولی پھیلانی نہیں آتی، تیرا خزانہ بڑا وسیع ہے، اتنا خزانہ ہے ساری دنیا کو کھلا کھلا کر کروڑوں سال گزر گئے کھلاتے پلاتے، کروڑوں سال گزر گئے زندگی دیتے، کروڑوں سال گزر گئے صورتیں سیرتیں تقسیم کرتے، آنکھیں تقسیم کرتے، زبان تقسیم کرتے، لب تقسیم کرتے کرتے آج تک مالک کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی۔ یہ ہے توحید کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ دنیا میں تو کوئی تمہیں نظر آتے ہیں شرک کی لعنت میں بڑے جلدی گرفتار ہو جاتے ہو، مرد بھی عورت بھی پڑھے لکھے بھی، اور یوں عقل کام نہیں کرتی کہ جو خدا ماں کے پیٹ میں تندرستی دیتا ہے، آنکھیں دیتا ہے، کان دیتا ہے، ناک دیتا ہے، زبان دیتا ہے، وہ باہر تیرا انتظام نہیں کر سکتا؟ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ظالم جوان ہو کر بکواس کرتا ہے، ڈیریا بن گیا، کمیونسٹ بن گیا، آج میری قدرت کو نہیں مانتا، میں تو تجھے 3 اندھیروں میں پالتا رہا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جل کا اندھیرا، میں نے تیری وہاں خبر گیری کی، تیری بھوک کا مجھے پتا چلا، تیری پیاس کا مجھے پتا چلا، تیرے دکھ درد کا پتا مجھے چلا، کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، سب یہ تیرے اللہ کو پتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آج تو پانی نلکے سے پیتا ہے، کنویں سے پیتا ہے، بوتلیں پیتا ہے، شربتیں پیتا ہے، جوس طرح طرح کے، لسی دودھ وغیرہ پیتا ہے، پتہ ہے ماں کے پیٹ میں تیرا انتظام کس نے کیا؟ دادی نے نہیں، نانی نے نہیں، باپ نے نہیں، ماں نے نہیں، رشتہ دار نہیں، پیر نے نہیں، فقیر نے نہیں، قلندر نے نہیں، نبیوں نے نہیں، پیغمبروں نے نہیں۔ تجھے بھوک لگنے لگی کسی کو بھی پتا نہیں، میں رب کو پتا چل گیا، تو میرا بندہ، میں تیرا خدا، میں پتا نہ کروں تجھے سنبھالے گا کون؟ ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ فرماتے ہیں ماں کے پیٹ میں کھانے کا انتظام میں نے کیا، پینے کا انتظام میں نے کیا، اس وقت انتظام کیا، تیرے پیٹ کے اندر ایک پائپ فٹ کر دیا، اس کے ذریعے غذا پہنچائی۔ وہ خوراک نجس تھی، پلیت تھی، ناپاک تھی، میں نے روزی پہنچا دی، پیپ میں پائپ فٹ کر کے تیرے منہ کو پاک رکھا، تیری زبان کو پاک رکھا۔ دنیا میں آ کر نماز پڑھے گا،
कुरान करीम की तिलावत करेगा, दुरूद पाक पढ़ेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे कलमा तय्यबा पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाते मैंने तेरे मुंह को पाक रखा, पलीत नहीं होने दिया। और जालिम माँ के पेट में मैंने पलीत नहीं होने दिया, माँ के पेट में हराम ना खाने दिया, निजस तेरे मुंह के करीब ना आने दिया, पलीत तेरी जुबान के करीब ना आने दिया। अब नौजवान होकर शराब में पीता है, हराम खाता है, तेरी मर्जी। खुराक भी पहुंचा दी, तेरा मुंह भी पाक रखा, तेरी जुबान भी पाक रखी, हराम खाने का आदी ना बन जाए, बदमाश बनकर ना पैदा हो। इरशाद ग्रामी है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह पाक फरमाते हैं तू दुनिया में पैदा हो गया, माँ ने और दाई ने मिलकर वो पाइप काट दिया, वो रोजी का जरिया काट दिया। अब कैसे रोजी जाए, कैसे खुराक अंदर जाए? बच्चा है नौमौलूद, जर्दा खाने के काबिल नहीं, पुलाव खाने के काबिल नहीं, हलवा शरीफ नहीं खा सकता, बिल्कुल मासूम बच्चा है, क्या इंतजाम हो? अल्लाह पाक फरमाते हैं भुलाया नहीं, अगर माँ के पेट में मैंने संभाला तो माँ की गोद में भी मैं ही संभालूंगा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। माँ की गोद में भी मैं ही संभालूंगा। तौहीद पका के ले जा, नहीं तो ना नमाज काम आएगी ना रोजा काम आएगा, सब बर्बाद हो जाएंगे शिरक की वजह से। अल्लाह पर ईमान रख, फरमाया माँ की गोद में मैं संभालूंगा। किस तरह? फरमाया सूबाई हुकूमत की मंजूरी के बगैर, मरकजी हुकूमत की मंजूरी के बगैर, असम्बली की मंजूरी के बगैर, वजीरों की मंजूरी के बगैर, सदर की मंजूरी के बगैर मैं तुझे कैसे भुलाऊं? तू मेरा बंदा, मैं तेरा खुदा। मैंने तेरी माँ की छाती में 2 नहरें दूध की जारी कर दी, और ऐसी नहरें जब चाहे चला। अगर माँ को टेलीफोन ही करना पड़ता कि जी अब बच्चा सैर हो गया बंद कर दो, तो जितनी कमाई थी सारी ये एसडीओ और शेर और ये अफसर ही खा जाते, सारे गरीब भूखे मरते। अल्लाह ने फरमाया नहर चलाने के लिए भी टेलीफोन करने की जरूरत नहीं, दरखास्त देने की जरूरत नहीं, वायरलेस सेट की कोई जरूरत नहीं। टेलीफोन तुम्हारे दुनिया के लिए, वायरलेस तुम्हारे लिए, टेलीग्राफ तुम्हारे लिए, 100 इंतजाम डाकखाने बैंक सब तुम्हारे लिए। मगर ये मासूम बच्चा है, मेरा बंदा है, मैं ना संभालूं तो कौन संभालेगा? फरमाया मेरे बंदे नहर के किनारे पे मुंह लगाना तेरा काम है, नहर चालू करना मेरा काम है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुंह लगा, सिर्फ मुंह हटा, नहर बंद। क्या कुर्बान जाऊं उसकी नियामतों के, उसने परवरदिगार जो ठहरा, रब जो हुआ। फरमाया अगर ये नहर बंद कराने के लिए काक मोल खरीदने पड़ते तो बाप की सारी कमाई इसी पे लग जाती। देखते नहीं हो ये निपल चूसनी बाजारों में, चाइना की बनाई हुई निपल चूसनी 3 दिन के बाद खराब, अमेरिका वालों की बनाई हुई 4 दिन के बाद खराब, और पाकिस्तान वालों की बनाई हुई बनाने से पहले ही खराब। अपा कलमा गो है, हर काम कलमा पढ़ के करते हैं। जब तक बदमाशी ना करें हमारे इस्लाम का हक अदा नहीं होता। जब तक मिलावट ना करें मुसलमान का पेट भरता ही नहीं, और भरता तो फिर भी नहीं। कुरान कहता अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर। फरमाया कब्र में आ जाता है, खोपड़ी भरती नहीं। करोड़पति जो है उसको दूसरा करोड़ चाहिए, लाखपति जो है उसको दूसरा लाख चाहिए, अरबापति जो है उसको दूसरा अरब चाहिए। कौन मांगे?
کون شکر ادا کرے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو غریب کا بیٹا، مزدور کا بیٹا، تمہارے یہاں تیری ماں کہاں سے ریفریجریٹر لاتی، فریج کہاں سے لاتی، تھرموس کہاں سے لاتی؟ امیروں کے یہاں تو بڑے بڑے گرم دودھ کے انتظام ہے، جب بچہ رویا گرم گرم دودھ پلا دیا۔ فرمایا تجھے کیا معلوم ہے پو کا مہینہ، سردی کا موسم ہے، یخ موسم ہے، برف باری ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بارش بھی برس رہی ہے، رات کے 12 بجے بھی اگر تو نے ماں کی چھاتی کو منہ لگایا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے گرم گرم دودھ پلایا۔ میں نے تیری ماں کی چھاتی کو ہی تھرموس بنا دیا۔ تو وزیر کا بیٹا تھوڑا ہی ہے، تو ڈی سی ایس پی کا بیٹا تھوڑا ہی ہے، تو ایک مزدور کا، چوکیدار کا، ریڑی والے کا، کتا ریڑی والے کا، رکشے والے کا بیٹا ہے۔ میں نے تو تیری ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دیا۔ اور کبھی کبھی چینی کی بڑی قلت ہو جاتی ہے تو فرمایا ماں اپنی چائے کے لیے چینی لایا کرے، تیرے باپ کے لیے چینی شکر لایا کرے، خریدا کرے، ڈیپو پہ جایا کرے، دکانوں سے لیا کرے، حلوے کے لیے چینی خریدو، کھیر کے لیے خریدو، اور چائے کے لیے چینی خریدو۔ پر مجھے اپنی کبریائی کی قسم 2.5 برس تک تو نے ماں کا دودھ پلایا، میں نے تیری ماں کے چھاتی میں ہی شوگر مل قائم کر دیا، ایک دن بھی پھکا دودھ نہیں پلایا، اندر ہی اندر میں نے ضرورت کے مطابق میٹھا بنا کر کے ملا کر تجھے کھیر پلایا۔ جو خدا ماں کی چھاتی میں شوگر مل قائم کر دے، جو خدا ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دے، جو خدا ماں کی چھاتی کو ریفریجریٹر بنا دے، وہ خدا کہتا ہے آ میری عبادت کر، میرا قرآن پڑھ، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مان، فرمان کو مان، اور یوں کہتا رہے ہر وقت سر بسجود مگر، سر بسجود مگر عزم میں پختگی نہیں، سر بسجود مگر عزم میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں۔ او میری پروردگار کیا ٹھکانہ میرے گناہوں کا، کیا ٹھکانہ میرے عیبوں کا، کیا ٹھکانہ میری برائیوں کا، زمین و آسمان کا خلا پر ہو جائے، بڑا شرمندہ ہوں، بڑا سیاکار ہوں، بڑا گناہگار ہوں، تیرے کرم کے امیدوار ہوں۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کوٹھے پہ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت شروع فرما دی، جہنم کا ذکر آ گیا، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب۔ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غیرها لیذوقوا العذاب۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اللہ کے خوف سے ڈر کر، اللہ کے قہر سے ڈر کر اتنے روئے کہ پرنالے سے نیچے ٹپکنے لگا۔ تجھے تو یقین نہیں آئے گا، تیرے دماغ میں خدا کا قہر کبھی آیا ہی نہیں، تو کبھی رویا ہی نہیں، تجھے کیا پتا رونے والوں کی آنکھیں گل گئی، رخساروں پہ بہ بہ کر آنسوؤں نے نالیاں بنا لی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے۔ ایک آدمی نیچے سے گزرا، اس کے پٹکے پہ قطرے ٹپکے، ناراض ہو کر کہنے لگا اوے کون ہے، کوٹھے پہ میرا کپڑے پلیت کر دیے۔ آواز آئی میں حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے، میں حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے۔ وہ بھی قدردان تھا، گھر گیا، بیٹی کو کہنے لگا یہ میری پگڑی
یہ میرا صافہ سنبھال کر رکھ دے، دوڑا نہیں، جب میری موت آ جائے میرے کفن میں رکھ دینا، اللہ میرا پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا میں رو نہیں سکا، ایک رونے والے کی آنسوؤں کی ٹپکی ہوئی پگڑی ساتھ لے کے آیا ہوں، اسی کو اسی لیے فرمایا تم نے روزہ رکھا میرے لیے، ہر عبادت کا بدلہ فرشتوں سے دلوائیں گے، نماز کا بدلہ فرشتوں اٹھو محلات دے دو، سونے چاندی کے مکان دے دو، مشک و عنبر زعفران کے گارے کے بنے ہوئے محلات دے دو، اتنی نہریں دے دو، اتنے مکان دے دو، اتنی حوریں دے دو، زکوٰۃ کے بدلے میں یہ دے دو، خیرات کے بدلے میں وہ دے دو، جتنی بھی عبادات ہیں ساریوں کا بدلہ فرشتوں سے دلوائیں گے۔ جب آئے گی روزے کی باری، جب روزے کی باری آئے گی اللہ فرمائیں گے فرشتوں روزے کا بدلہ دینا تمہارے بس کا کہاں ہے، روزے کا بدلہ جنت میں کہاں ہے، روزے کا بدلہ محلات میں کہاں ہے، روزے کا بدلہ جنت الفردوس میں کہاں ہے، میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا، اس کا بدلہ بھی میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ روزے کی جزا، روزے کا بدلہ، روزے کا ثواب میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ اور ایک روایت میں یہاں تک فرمایا دوں گا کیا، روزے کے بدلے میں رب کی ذات موجود ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، ہائے ہائے ہائے، دینا لینا کیا، فرمایا میں ہوں، روزے کی جزا میں ہوں، روزے کا بدلہ میں ہوں، روزے کی فضیلت میں ہوں، روزے کی جزا دینے والا میں ہوں، میری ذات موجود ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ جو روزے نہیں رکھتے انہیں کیا قدر، سبحان اللہ، انہیں تو پتہ ہی نہیں نا۔ کئی سفر میں بیماری میں سوچ لیتے ہیں یار قضا رکھ دوں گا، قضا ہی نکال دوں گا۔ یہ مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا۔ کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا۔ یہ جو دل تسلی کر لیتا ہے نا، سفر ہے قضا نکال دوں گا، سفر ہے بیماری ہے قضا کر دوں گا، یہ ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک روزہ قضا کر دیا، ایک آدمی نے رمضان کے مہینے میں روزہ قضا کر دیا، پھر اس کی قضا نکالنے کے لیے روزے رکھنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ معلوم ہوا، اور روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ سردی گرمی ایک دن بھی نہ چھوڑے، 100 برس تک روزے رکھتا رہے۔ حضرت علی قسم کھا کے فرماتے ہیں رمضان کے روزے کی برکت کو پھر بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ 100 سال کبھی بھی ترک نہ کرے، سردی گرمی سفر حضر رکھتا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ ہے 100 سال رکھنے کے بعد بھی رمضان کے ایک روزے میں جو برکت ملنی تھی، جو رحمت ملنی تھی، جو اللہ کی کریمی حاصل ہونی تھی، وہ 100 سال کے بعد بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کیا معلوم ہے اللہ پاک کتنی کریمی فرمانے کے لیے تیار ہیں۔ اس ماہ مبارک میں نماز کا ثواب 27 گنا 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا درجہ فرض کے برابر اور فرض 700 فرض کے برابر، ایک مرتبہ سبحان اللہ کو 700 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب۔ اس لیے مجھے شکوہ ہے مردوں سے عورتوں سے کہ رمضان کے کئی روزے چلے گئے، کام بھی کرو، کپڑے کی سلائی بھی کرتی رہو، برتن بھی دھوتی رہو، روٹی پکاتی رہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفار، درود شریف، زبان کچھ نہ کچھ کرتی رہے۔ مگر یہ میں نے بیان کر دیا اور آپ لوگوں نے سن لیا، ہے بڑا مشکل۔ ہاں، چھوکری کام کرتی ہوئی یا لڑکے کام کرتے ہوئے کیا نہیں کریں گے، جب 80 سال کا بڈھا بھی بیٹھا ہوا لے بڑے میاں قبر کی تیاری کر رہے ہیں، قبر میں لتیں لٹک رہی ہیں اور کنجری اندر گھسی ہوئی ہے،
बाज मर्तबा तो मुंह से ढोलक भी बड़े मियाँ बजाते हैं, नहीं उंगली पैर कुछ न कुछ मारते रहते हैं। हाय हाय, कौन सा वक्त आएगा तेरा तैयारी करने का। माशाअल्लाह। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, कई लोग क़यामत के दिन अपनी कब्र से उठेंगे, उनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। लोग कहेंगे इलाही ये कौन लोग है? जवाब मिलेगा तुम खाया करते थे, तुम पिया करते थे, ये रोजे रखा करते थे, रोजा रखने वाले लोग हैं। मुल्तान के दोस्तों, अगर तुम्हारी ये तमन्ना हो कि हम कयामत की प्यास से बच जाएं, 50,000 साल की शिद्दत वाली प्यास से बच जाएं, कयामत के दिन वाली घबराहट से बच जाएं, कयामत के खौफनाक अजाब से बच जाएं, अगर 50,000 साल की धूप से बचना चाहते हो, शिद्दत से बचना चाहते हो, गर्मी से बचना चाहते हो, प्यास से बचना चाहते हो, मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है एक आदमी की जुबान इतनी बाहर लटक जाएगी उस पे 18 आदमी खड़े हो सके। इन तमाम प्यासों से, घबराहटों से अगर बचना चाहते हो, इतनी शदीद घबराहट आएगी, इतना सख्त माहौल बन जाएगा। कुरान करीम कहता है या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से जितने तुम्हें आंखें दी। इत्तकू रब्बकुम, डरो उस परवरदिगार से जिसने जुबान दी। इत्तकू रब्बकुम, डरो उस परवरदिगार से जिसने औलाद दी। इत्तकू रब्बकुम, डरो उस परवरदिगार से जिसने कारोबार दिया। डरो उस परवरदिगार से जिसने हाथ दिए, जिसने पैर दिए। फरमाया इत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, इतना सख्त घबराहट होगा कयामत के दिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई उस प्यास से बचना चाहता है, उस घबराहट से बचना चाहता है, तो एक ही सूरत है कि वो रमजान के रोजे रखा करे। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक जल्ले शान अर्श अजीम के साए में कुछ लोगों को दस्तरखान पे बिठाकर खाना खिलाएंगे। उस तबाहकारियों वाले दिन, परेशान हाल वाले दिन, जिस दिन ये हाल हो, फरमाया यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अम्मा अब्बा बीवी औलाद कोई भी काम आने को तैयार नहीं। हालात इस तरह से दुगर्गू बन जाएंगे। फरमाया कल्ला इज़ा बलगतित तराकिया व क़ील मन राक व ज़न्न अन्नहुल फ़िराक वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ि इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। फरमाया मौत तुम्हारा काम आकर तमाम कर देगी। ये हाथ काम न करेंगे, ये आंख काम न करेंगी, ये पैर काम न करेंगे, ये दिलो दिमाग निकम्मा हो जाएगा, ये बीवी बच्चे काम न आएंगे, ये धन दौलत काम न आएगी, तमाम का तमाम निजाम कायनात बेकार हो जाएगा। तो खुदावंद करीम ने रमजानुल मुबारक के साथ साथ शब कदर की हाज की रात अता फरमाई और यूं फरमाया ऐ मेरे महबूब आप रोया न करें, आप गमज़दा न हो, आप परेशान हाल न रहा करें। मैंने तेरी उम्मत पे करम कर दिया, एक रात ऐसी अता कर दी जो 1000 महीनों से बेहतर है। और कुरान करीम पढ़ने का लुत्फ मैं और आप क्या जाने। जाओ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछो कैसा कुरान करीम पढ़ा करता था।
सारे काफिरों ने खड़े होकर के इतराज किया, अबू बकर को हम जोर से कुरान करीम नहीं पढ़ने देंगे। अबू बकर कुरान पढ़ता है, हमारी औरतें पर असर अंदाज होता है, हमारे बच्चों पे असर होता है। और मक्के के काफिरों का ये बयान है कि जब सिद्दीक अकबर कुरान पढ़ता था पहाड़ लरस जाया करते थे। सिद्दीक से कुरान पढ़ना सीखो। फारूक आजम ने इसी कुरान करीम के जरिए सब कुछ हासिल किया। सारी रात फारूक आजम कुरान करीम की तिलावत किया करते थे, एक एक रकात में पूरा खत्म कुरान करते थे। आज तो ये बातें कहानी नजर आती है। सिद्दीक अकबर से कुरान पढ़ना सीखो, फारूक आजम से कुरान करीम पढ़ना सीखो। सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला एक रात में और एक रकात में पूरा कुरान खत्म किया करते थे। नबी का दोहरा दामाद उस्मान ज़िन्नुरैन, जिसको देखकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, और लोगों मैं उस्मान से हया न करूं जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं, जिसका आसमान वाले फरिश्ते भी अदब करते हैं, मैं उसका अदब न करूं। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसा कुरान करीम पढ़ा करते थे, सारा जमाना शाहिद है, सारा जमाना गवाह है कि जब वुजू करते रंग पीला पड़ जाता, मस्जिद में कदम रखते बेहोश हो जाते। किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन क्या बात है? फरमाने लगे अल्लाह के दरबार में खड़ा होने लगा हूं, डरता हूं कोई बेअदबी ना हो जाए। कुरान करीम इनसे पढ़ना सीखो। हुसैन ने तलवार की तलवारों की छांव में कुरान पढ़ा, नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ा। सईद इब्ने मुसय्यब ने तलवारों की छांव में कुरान पढ़ा। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने कोड़ों की गूंज में कुरान पढ़ा। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ने जेल से जनाजा निकलने से पहले कुरान पढ़ा। अल्लामा इब्न तैमिया ने जेल के मीनारे में कुरान पढ़ा और कोड़े खाए। तुम भी कुरान पढ़ते हो, जब कोई मर जाए ना फिर कुरान पढ़ते हैं, और वो भी सही सालिम पूरा नहीं होता। क्यों पढ़े? कोई बाप मरे तेरा कुरान करीम पढ़े मौलवी, क्यों? तेरे बाप के नौकर है मौलवी, तुम खुद क्यों नहीं पढ़ते? तुम्हारा खुद का तो ये हाल है कि जिन कपड़ों में बाप ने दम तोड़ा, जिन कपड़ों में माँ ने दम तोड़ा, जिन कपड़ों में घरवाली ने दम तोड़ा, जिन कपड़ों में भाई ने दम तोड़ा, वो सारे कपड़े अलग रखते हो। अरे जालिमो, तुम्हें अपने माँ बाप के कपड़ों से नफरत है। बाप की दुकान से नफरत तो नहीं, बाप की चारपाई से बड़ी नफरत है। जिस बिस्तर पे बाप दम तोड़े तुम उस बिस्तर को नहीं इस्तेमाल करते। रस्मों में डूबे पड़े हैं लोग, रस्में बना रखी हैं, यूं करना चाहिए। और इस दोस्तों, आप हजरात सुन रहे थे हज़रत मौलाना क़ारी हनीफ़ रहमतुल्लाह अलैह का बयान। कितने खूबसूरत अंदाज में हज़रत बयान फरमा रहे थे, किस तरीक़े से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी को गुजारा और रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर क्या क्या करना चाहिए, किस तरीक़े से सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने अपनी ज़िंदगी गुजारी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किस तरीक़े से अपनी खिलाफत के अंदर कितनी बड़ी बड़ी जंगें लड़ी। दोस्तों, तमाम सहाबा इकराम ने इस दीन के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और आज हम लोग इस दीन की कदर नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा इस पर कुछ लगा नहीं है। दोस्तों, हमें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक मुसलमान के घर के अंदर पैदा फरमाया, नहीं तो वो किसी और के यहाँ भी पैदा कर सकता था। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए अहकाम को पूरा करें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, और माह मुबारक के अंदर जितनी हो सके इबादत करें,
اور اپنے آپ کے اندر پرہیزگاری لائیں۔ دوستو، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہم و رضوا عنہ کا لقب دیا۔ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس دین پر نچھاور کیا تھا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری تھی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ چلتے ہیں پھر اگلے بیان میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔